السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، آج کا ہمارا سبق کلام مقدس، کلام الہی، قرآن مجید، 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 42ویں اور 43ویں آیت مبارکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان دونوں آیات مبارکات کا موضوع قرآن کو جھٹلانے والے جو بد نصیب ہیں ان کی اقسام، اور یہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھا بلکہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ قرآن ایک آفاقی کتاب ہے اور قرآن کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں، لہذا صرف ناموں کا فرق ہوتا ہے، تھوڑا سا صورتحال کا فرق ہوتا ہے، ورنہ یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر دور میں منکرین حدیث بھی وہی رہے ہیں، مشرکین بھی وہی رہے ہیں، منکرین رسالت بھی وہی رہے ہیں، اور آخرت کے انکاری بھی وہی رہے ہیں۔ فرق صرف معمولی سا ناموں کا یا صورتحال کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، مَن يَسْتَمِعُونَ، جو بظاہر آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں، الیک، آپ کی طرف، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ، پس کیا آپ سنوا سکتے ہیں، الصُّمَّ، بہرے لوگوں کو، وَلَوْ كَانُوا، اور اگرچہ وہ لا يعقلون، سمجھتے نہ ہوں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من، کچھ ایسے ہیں، ينظر، جو دیکھتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، أَفَأَنْتَ، پس کیا آپ، تہدی، راستہ دکھا سکتے ہیں، العمي، کسی اندھے کو، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور اگرچہ وہ دیکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، با محاورہ ترجمے کی طرف آئیے گا۔ اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی بات بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، لیکن کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اگرچہ وہ شعور اور عقل سے پیدل ہی کیوں نہ ہوں؟ اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں اگرچہ وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہ ہوں؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں آیات مبارکات میں سے پہلی آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان منکرین میں سے کچھ ایسے بدبخت ہیں جو کہ آپ کا کلام جو کہ قرآن مجید کی شکل میں اور اللہ تعالیٰ کی احادیث مبارکہ کی شکل میں ہے، وہ بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ کانوں کے بہرے نہیں بلکہ دل کے بہرے ہیں، اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کانوں کا بہرا پن وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا کہ دل کا بہرا پن۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ بہروں کو سنوا سکتے ہیں اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں۔ 43ویں آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر آپ کا جو اعلیٰ اخلاق ہے وہ ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے دل و دماغ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اس لیے ایمان والے تو آپ کی طرف دیکھیں گے
وقار والی عزت والی آنکھ کے ساتھ، اور کافر آپ کی طرف دیکھیں گے حقارت کے ساتھ، جس طرح کہ سورۃ الفرقان کی 41ویں اور 42ویں آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہ جب وہ آپ کی طرف دیکھیں گے تو آپ کا مذاق اڑائیں گے، کیا اس در یتیم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا؟ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مِمَّنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کرنے والا آدمی ہے، اگر ہم نے اس کا بندوبست نہ کیا تو ان قریب یہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ پھر اصل میں ظالم کون ہے، گمراہ کون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا ہی رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ رب کائنات نے حق اور باطل وعدے کر دیا، جس کا جی چاہے صراط مستقیم پر چلے اور جس کا جی چاہے وہ بظاہر آنکھیں رکھنے کے باوجود دل کے اندھے پن کی وجہ سے گمراہ ہو جائے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر 3 لفظ استعمال فرمایا کچھ لوگ آنکھیں رکھ کر اندھے ہیں، کچھ کان رکھ کر بہرے ہیں، اور کچھ لوگ دل ہونے کے باوجود غافل ہیں، اس لیے کہ وہ ایمان کے راستے سے دور ہیں۔ یہ طبقہ تو آج بھی ہمارے ہاں موجود ہے، آج ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بظاہر اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں، سن کر سبحان اللہ کے نعرے بھی بلند کرتے ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ یہ قرآن ان پر اثر انداز کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل کفار مکہ کی طرح ان کو اپنی چودراہٹیں زیادہ عزیز ہیں، ان کو اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے کہ حق بات سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود انسان اسے قبول کرنے سے انکار کرے، اور اس کی راہ میں رکاوٹ کیا آ جائے؟ صرف اور صرف دنیاوی مفادات۔ اور یہ حال آج کے بہت سارے کافروں کا بھی ہے جو مانتے ہیں کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشین گوئیاں فرما گئے وہ پوری ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن انہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ اس دین کو قبول کر لیا تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، ہماری یہ نام نہاد چودراہٹیں ہیں دنیا پر جو ہماری بدماشی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے بھی ہیں، اور جس کی بظاہر آنکھیں موجود نہ ہوں، اللہ نے اس کو بصیرت عطا کی ہو تو وہ حق کا راستہ دیکھ لیتا ہے، لیکن جس کے پاس بے شک بصارت جتنی مردی ہو، بصیرت نہ ہو، اس کے پاس ایمان کی روشنی نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اہل علم نے یہاں پر ایک بڑا پیارا جملہ نقل فرمایا، فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور تشفی کا بھی سامان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کو دل چھوٹا کرنے کی، گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ رب کائنات نے ان ظالموں کو پیدا کیا، عقل، فہم، ادراک اور شعور جیسی نعمتوں سے نوازا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو یہ بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں غافل ہیں۔ اہل علم نے فرمایا کہ ہدایت 2 قسم کی ہے، ایک ہدایت دین اور دوسری ہدایت عقل۔ اب ہدایت عقل کو استعمال کر کے انسان ہدایت دین کی طرف آ سکتا ہے، جس طرح کہ بہت سارے لوگوں نے قرآن و حدیث کی، شریعت کی بہت ساری بنیادی چیزوں کو عقل کے ترازو میں تولا تو اسلام لے آئے۔ تو اس لیے ہمیں یہاں پر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار کس طبقے میں ہے،
کہیں ہم تو دل کے اندھے نہیں ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ سورہ مبارکہ کا نام یونس اور اس سورہ مبارکہ کی 44ویں آیت مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ کا موضوع یہ ہے کہ انسان کفر کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلا کر اپنے اوپر بذات خود ظلم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ، بلا شبہ اللہ رب العزت، لا یظلم، نہیں ظلم کرتے، الناس، لوگوں پر، شیئا، کچھ بھی، ولیکن، اور لیکن، الناس، لوگ، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتے بلکہ لوگ اپنی جانوں پر بذات خود ظلم کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ایک حدیث بیان فرمائی ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے۔ میں وہ حدیث آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جس سے آپ کو اس آیت مبارکہ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور اس ظلم کو میں نے تمہارے درمیان بھی ایک دوسرے پر حرام کر دیا تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے ما سوائے اس خوش نصیب کے جسے میں ہدایت عطا فرما دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ اے میرے بندو تم میں سے ہر کوئی بھوکا ہے ما سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں، مجھ سے کھانا پینا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں پلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم میں سے ہر کوئی برہنہ ہے ما سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا دوں، مجھ سے لباس کا سوال کرو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے رہتے ہو اور میں تمام کے تمام گناہ بخشنے پر قادر ہوں، پس تم لوگ مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو تم لوگ اس قابل کبھی بھی نہیں ہو سکتے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکو، اور نہ ہی کبھی بھی تم اس قابل ہو سکتے ہو کہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو اگر تم میں سے جتنے لوگ گزر گئے ہیں وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، جو قیامت تک کے آنے والے ہیں وہ بھی، جن بھی اور انسان بھی، سارے کے سارے متقی ترین شخص کے دل پر جمع ہو جائیں، یعنی کہ تم سب کے دل انتہائی زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، ما زاد فی ملکی شیئا، تم لوگ میری بادشاہت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو جتنے لوگ تم میں سے گزر گئے ہیں وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی، قیامت تک کے لیے جن بھی اور انسان بھی، اگر کسی بدبخت ترین شخص کے دل پر جمع ہو جائیں، یعنی سارے کے سارے میرے خلاف اعلان بغاوت کر دیں، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو جتنے لوگ تم میں سے گزر گئے ہیں وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، آنے والے ہیں قیامت تک کے لیے وہ بھی، جن بھی اور انسان بھی، اگر سارے کے سارے مل جاؤ اور مجھ سے مانگنا شروع کر دو اور میں ہر ایک کو اس کی طلب کے مطابق عطا بھی کر دوں، تو میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی کہ سوئی کو سمندر سے ڈبو کر نکال لیں تو اس کے ساتھ پانی لگتا ہے۔
اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں اپنے نظام انصاف کے تحت شمار کرتا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا بدلہ دوں گا۔ جس شخص نے نیکیاں کمائیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو شخص نیکیاں نہیں کما سکتا وہ قیامت کے روز اپنے علاوہ کسی اور کو ملامت مت کرے۔ اگر انسان اس آیت مبارکہ پر غور کر لے کہ ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون، رب کائنات لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، لیکن لوگ اپنی جانوں پر بذات خود ظلم کرتے ہیں۔ تو بڑا قیمتی جملہ ہے یہاں، فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے ساتھ پھر اندھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، بہروں کے کان کھل جاتے ہیں، غافل لوگوں کے دل روشن ہو جاتے ہیں۔ تو جس نے اس قرآن پر غور نہ کیا، اس اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، ہدایت کا راستہ اختیار نہ کیا، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں اور بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ رب کائنات کی ذات بابرکات ظلم سے مبرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کریں۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ بھی خصوصی طور پر قابل غور ہے کہ اگر انسان کو دنیا میں یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا، عذاب کا، سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ انسان کے اپنے اعمال کا کیا دھرا ہے۔ اس میں اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کو دوش نہیں دیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کو الزام نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ ناممکن ہے کہ رب کائنات جو کہ بے پناہ خزانوں کے مالک ہیں وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں پر انعامات کیے، اور ایسے انعامات کیے کہ جن کو استعمال کر کے انسان اپنے عقیدے کو، عبادات کو، معاملات کو، اخلاقیات کو، دنیا کو، آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ صراط مستقیم رب کائنات نے دکھا دیا جو سعادت دارین کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت نے دراصل ہمیں تعصب سے، حق کے مقابلے میں تکبر سے، اور حق کے مقابلے میں غلط قسم کے دلائل دینے سے، کفر اور شرک پر اصرار سے منع فرمایا، اس لیے کہ جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کر کے رب کائنات کی اطاعت کی بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔